اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال بھی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا میں زینت کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک آدمی کے پاس کثرت مال ہونے کو اچھا سمجھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں ایک سفر میں بھیجوں جہاں سے تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس لیے اسلام نہیں لایا کہ مجھے مال غنیمت ملے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد اللہ فنعم المال الصالح للمرء الصالح، کتنا اچھا ہے نیک آدمی کے لیے مال کا ہونا۔ فنعم، کتنا اچھا ہے نیک آدمی کے لیے مال کا ہونا۔ تو اس اعتبار سے مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتساب معاش اور کاروبار کرتے وقت، تجارت کرتے وقت اپنی عقل سے صحیح فیصلے کرنے اور سمجھداری کے فیصلے کرنے کو پسند کیا ہے۔ سمجھداری کے فیصلے کرنے کو پسند کیا ہے، جو آدمی تجارت میں صحیح فیصلے کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عروہ البارقی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو 1 دینار دیا، یہ لے جائیں اور اس سے ایک بکری خریدیں۔ وہ چلے گئے، انہوں نے بازار میں 1 دینار کے بجائے 1 دینار سے 1 بکری کے بجائے 2 بکریاں خرید لیں، اور پھر 1 بکری کو 1 دینار میں بیچ دیا۔ جب واپس آئے تو 1 بکری لے کر آئے اور ساتھ 1 دینار لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ان کو دعا دی۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ تجارت کے اندر تیز ذہن کے ساتھ اور صحیح عقل کے ساتھ جلد فیصلے کرنا اور صحیح فیصلہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، بارک اللہ لک فی صفقۃ یمینک، اللہ تعالیٰ تمہارے سودوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میرا معاملہ یہ ہو گیا کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ جس جگہ میں کوئی کام کرتا فربح، اس سے نفع ہو جاتا تھا۔ تو مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس مال کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ہے کہ رزق حلال کمانا، اور رزق حلال کماتے وقت جو مشقت اٹھاتا ہے یہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کاروبار کرتے وقت مشقت اٹھانا، بعض لوگ جسمانی مشقت اٹھاتے ہیں ملازمت کرتے وقت، اور بعض لوگ ذہنی مشقت اٹھاتے ہیں کاروبار کرتے وقت۔ بعض بڑے بڑے کاروباری حضرات سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا کچھ ایام سال میں ایسے آتے ہیں ہم ذہنی دباؤ سے رونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا دباؤ پڑتا ہے۔ کاروبار پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، کئی 100 برانچیں ہیں پورے پاکستان کے اندر، ہر شہر کے اندر، لیکن ذہنی دباؤ پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند ہے، ان اللہ یحب ان یرا عبدا تعبا فی طلب الحلال، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو رزق حلال کماتے وقت تھکتا ہوا دیکھیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ رزق حلال نعمت ہے، اس کے ساتھ حقوق وابستہ ہے۔ یہ جب تک نعمت اور خیر ہے جب تک اس کے حقوق ادا نہ کیا جائے۔ مال کے حقوق میں سے ایک سب سے بڑا حق زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو مال کو ذخیرہ رکھتے ہیں، سونے کو ذخیرہ بناتے ہیں، والفضة، اور چاندی کو ذخیرہ بناتے ہیں،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. فتکوی بہا جباہہم، پھر ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا. وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وظہورہم، پیٹھ کو داغا جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان تین جگہوں کو داغنے کا اس لیے فرمایا کہ ان تین جگہوں پر تکلیف انسان کو زیادہ ہوتی ہے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا خزانہ جس میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے گئے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم اس کو جمع کیے ہوئے کا ذائقہ چکھو جو تم نے جمع کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر یہ آیت بڑی شاق گزری کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس مال ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور یہ عقدہ حل کرواؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس مال محفوظ نہ ہو. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، وہ مال جس کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتا. اس لیے تو مال محفوظ رہنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اس لیے تو اس میں وراثت چلتی ہے، وراثت کے احکامات آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کہا اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بڑے خوش ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں دنیا کا بہترین مال نہ بتلاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا بہترین مال یا دنیا کا بہترین سرمایہ یا پونجی المرأۃ صالحہ، نیک عورت ہے. تو مال میں سے حق ادا کرنا زکوٰۃ کی صورت میں. یاد رکھیے گا جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو تین طرح کی خیریں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، واجبات مالیہ میں سے ہے اور اس کا اجر عبادت کا ہوتا ہے اور اس کا اجر آخرت کے اعتبار سے بھی ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، وہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ اللہ کے ہاں دگنا ہو جاتا ہے. ایک تو ہے آخرت کے اعتبار سے اور ایک ہے دنیا کے اعتبار سے. دنیا کے اعتبار سے مال خرچ کرنے پر کیا ملتا ہے، زکوٰۃ دینے پر کیا ملتا ہے؟ ما من مسلم کسا مسلما ثوبا، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے، الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ خرقہ، جب تک اس کپڑے کا ایک چیتھڑا پہننے والے کے جسم پر ہوگا پہنانے والا شخص اللہ کی حفاظت میں ہوگا. دنیا کے اندر مال خرچ کرنے کا کیا ملتا ہے؟ کچھ فرشتے ہیں مقرر جو یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جس نے جو خرچ کیا تو اس کا ان کو بدل عطا فرما. کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جب انسان مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے. یہ فضائل جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے تھے تو ان کے لیے خرچ کرنا بوجھ نہیں تھا. ایسے حیرت انگیز مال انہوں نے خرچ کیا کہ جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. ایسا اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی دحداح، یہ جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کر دو. تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں. یہ 600 کھجوروں کے درخت ہوں جس باغ میں
یہ عام باغ نہیں ہوتا، کروڑوں روپے کی مالیت کا باغ ہے۔ اس کی مالیت کا آج کل اندازہ لگوا لیں، باغ عام باغ نہیں۔ اور پھر ایک کھجور کا درخت بڑے عرصے کے بعد پھل دیتا ہے، اور سارے پھلدار درخت۔ ہمارے بھاولپور سے ایک صاحب ہمارے ہاں ہوتے ہیں تو کہنے لگے مولانا ایک درخت کھجور کا گھر میں ہونا پورا سال اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی نہیں آنے دیتے، اتنا پھل اس کو لگتا ہے کہ ہم وہ پھل بیچ کر اپنا اور اس کو محفوظ کر کے، اس کو بیچ کے محفوظ کر کے کھا کے الحمدللہ پورا سال ہم گزار لیتے ہیں۔ ایک درخت کا اتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ 600 کھجوروں کے درخت ہیں، اور بئر حا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کنویں کا پانی بڑا پسند تھا، آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے، نوش فرماتے تھے، تو وہ کنواں بھی اسی میں تھا، مسجد نبوی شریف کے باب فہد کی طرف یہ باغ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ باغ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور ارشاد فرمایا کم من عزق رداح ودار فیاح لأبی دحداح، کتنے جنت میں لالہات باغ ابو دحداح کا انتظار کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دنیا میں ایسے شخص کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، زکوٰۃ لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، ان کی اعانت بھی ہے، ان کی خدمت ہے۔ بہت سارا مجمع ایسا ہے جو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی ادائیگی، دلوں کی پاکیزگی کا اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر گناہ ہوئے ہوں، زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ ان کے اثرات کو دھو دیتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ وصول کریں، تطہرہم بہا وتزکیہم، یہ زکوٰۃ ان کی دلوں کو پاکیزہ کر دے گی اور ان کا اپنا مال بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم کے ادائیگی کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں۔ کتنی برکات ہوتی ہیں؟ قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات پر قائم رہتے اور انجیل پہ بھی قائم رہتے، سابقہ لوگوں کو حکم ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو قرآن ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی قائم رہتے، اگر یہ لوگ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ آسمان کے اوپر سے بھی کھاتے اور زمین سے بھی کھاتے، ہم ان کو بہت نوازتے، ان کے لیے برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے اس حکم کی ادائیگی کی اتنی برکات ہیں کہ اگر ہمارے ملک خداداد پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ سب لوگ اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور جو اس کا مصرف ہے جہاں خرچ کرنا ہے اس پر خرچ کر دیں، تو پاکستان میں غربت ایک دن کے اندر ختم ہو جائے، غربت باقی نہ رہے۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جو شخص صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک درہم کا وزن جو ہے وہ 3.062 گرام ہوتا ہے۔ ایک درہم کا وزن 3.062 گرام کا ہوتا ہے۔ اس کو 200 کے ساتھ ضرب دیں تو جو شمار اور عدد ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہے، یا سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، جس کی مالیت آج کل کے اعتبار سے 88,000 روپے سے کچھ زائد رقم بنتی ہے،
جس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے اور اس کو کوئی کسی قسم کی حاجت اصلیہ پیش نہیں آ رہی، یعنی یہ رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اس رقم سے اس نے کوئی یوٹیلیٹی بلز نہیں دینے، کوئی فیسیں ادا نہیں کرنی، مکان کا کرایہ ادا نہیں کرنا، اپنے راشن کا انتظام نہیں کرنا، کوئی ضروری سودا سلف نہیں لانا، یہ رقم اس سے زائد ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ادا کرنا۔ زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس کے مصارف کو قرآن میں متعین کیا ہے، اس کے 8 مصارف ہیں اور کسی کی ثواب دید پر نہیں چھوڑا کہ میرا دل چاہتا ہے فلاں جگہ میں زکوٰۃ دے دوں، اس پر نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصارف تو وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے نبی کی مرضی پہ چھوڑا ہے نہ غیر نبی کی مرضی پہ چھوڑا ہے، اس کے مصارف متعین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت تلاوت فرمائی، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے میں عام سمجھا جاتا ہے کہ جو بیوہ ہے وہ مستحق ہے، حالانکہ بیوہ کا مستحق ہونا یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے نہیں ہے۔ یتیم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، حالانکہ یتیم کا مستحق ہونا مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ مصارف زکوٰۃ متعین ہیں اور وہ 8 ہیں اور قیامت تک 9واں نہیں ہو سکتا۔ اس 8 کے دائرے میں رہنا ہوگا کہ ہم زکوٰۃ کن کو ادا کریں گے، یہ ایک فریضہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ پھینکنے کا حکم نہیں ہے، ادا کرنے کا حکم ہے، جیسے ایک عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ادا کرتے وقت زکوٰۃ دینے والا اس آیت کو ذہن میں رکھے گا، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرو، لہٰذا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بندوں کا حق ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، لہٰذا میں احسان نہیں جتلا سکتا۔ تو زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ انما کلمہ حصر ہے، انما، جن کو عربی سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ کلمہ حصر کا کیا مطلب، یعنی آنے والی آیت کے اندر جن مصارف کا بیان ہو رہا ہے انہی میں زکوٰۃ دی جائے گی، بس۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ حق ہے فقراء کا، فقیروں کا۔ والمساکین، اور زکوٰۃ حق ہے مسکینوں کا۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الفقیر، وہ فقیر نہیں ہے جو لوگوں کے اوپر چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، تردہ اللقمۃ واللقمتین، لوگ 1 لقمہ 1 روپے 1 درہم اس کو دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ گداگر، پیشہ ور لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ فقیر نہیں ہیں۔ فقیر تو وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کے خرچ کے لیے رقم نہیں ہے، اور وہ سفید پوش ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اس نے اپنا لباس ایسا اختیار کیا ہے، اپنے انداز و اطوار کو ایسا رکھا ہے کہ لوگوں کو احساس نہ ہو، سفید پوش لوگ۔ تو فقیر کہتے ہیں وہ شخص جس کے پاس نصاب سے کم رقم ہو، یعنی 88,000 روپے جو آج کل کا نصاب ہے، 88,000 روپے سے کچھ زائد رقم، اس سے کم رقم ہو جس کے پاس، وہ فقیر ہے شریعت میں، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ گداگر، پیشہ ور لوگ جو صحت مند ہوں، بوڑھے اور معذور نہ ہوں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ کمائیں، بھیک نہ مانگیں، کمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا جو آدمی ہاتھ پھیلاوے مال کو بڑھانے کے لیے،
صحت مند آدمی ہے، جسمانی قوت ہے. جیسے ایک دفعہ بیت المال میں آپ مال تقسیم فرما رہے تھے، 2 صحابی تشریف لائے. انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر فرمایا یہ مال صحت مند لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم لوگ کمائی کرو، محنت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مال بڑھانے کے لیے ہاتھ پھیلائے کل قیامت کے دن اس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر ایک زخم اور گھاؤ ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے، چاہے تو زیادہ مانگ لے یا کم مانگ لے. فَلْيُكْسِرْ أَوْ يُقْلِلْ، چاہے زیادہ مانگ لے یا کم مانگ لے. جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے لوگوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند فرمایا. جو پیشہ ور گداگر لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی چاہیے، جو صحت مند ہوں، محنت کر سکتے ہوں، ان کے لیے محنت کے راستے بنائے جائیں. لیکن ایک ادب ضرور ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو ڈانٹا نہیں جائے گا. یہ اصول ہے، چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے وہ لپٹ کے مانگنے لگ گیا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو ڈانٹو مت. تو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. والمساکین، اور مسکین کو زکوٰۃ دی جائے گی. مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ دی جائے گی ان لوگوں کو جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے گی. قبل زمانے میں بیت المال کے لیے محصل مقرر ہوتے تھے جو جا کر وصول کر کے لاتے تھے. اور آج بھی اگر کوئی آدمی ایسی کمپنی بنائے جس میں زکوٰۃ کی رقم جمع کی جائے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے جمع کی جائے اور پھر اس کو خرچ کرنے کا نظم بنا ہوا ہو، کوئی ایسی کمپنی ہے اگر، ان کو بھی رخصت ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخواہ جو زکوٰۃ وصول کرنے پہ مأمور ہیں زکوٰۃ میں سے کر سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جائے. جو لوگ غریب ہیں، پسماندہ علاقوں کے اندر ہیں، جن پر مال خرچ نہ کرنے کی صورت میں ان کے کفر کا اندیشہ ہے، ان پہ خرچ کیا جائے. میں اپنے لاہور کے بعض ایسی بستیوں سے واقف ہوں جہاں اس طرح کی آبادی رہتی ہے کہ شوہر مسلمان ہے تو بیوی عیسائی ہے، ملے جلے سارے. نصارہ اپنی محنت کرتے ہیں آ کے، انہوں نے اپنا چرچ بنایا، گورنمنٹ کے حکم سے چرچ بنایا گیا. نصارہ اپنی محنت کرتے ہیں، کرسمس کے موقع پر سامان لاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، کپڑا لاتے ہیں. ہمارے سارے مسلمان وہاں پہنچ جاتے ہیں کپڑا مل جائے، کیونکہ کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کپڑا مل جائے، کوئی سامان مل جائے، اس سبب سے وہ لوگ نصرانی ہو جاتے ہیں. اور امریکہ کے اندر ٹیکسس میں جب ہم تھے، ہیوسٹن کے اندر پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. وہاں جس مسجد کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے وہ اس کے قریب علاقہ تھا پناہ گزین جو لوگ ہوتے ہیں، لاجئین، ریفوجیز، شام سے آئے ہوئے، فلسطین سے آئے ہوئے، افغانستان سے آئے ہوئے وہ لوگ تھے. ان کو انہوں نے باقاعدہ گھر دیے ہوئے تھے. ہم ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ صوفہ ہے، نہ بیڈ ہے، نہ چارپائی ہے، نہ کرسی ہے، کچھ نہیں. 1-2 برتن ہے اور وہ لوگ رہ رہے ہیں جنگ کے حالات کی وجہ سے وہاں آئے ہوئے. لیکن ان کا کھانا، ان کا نظم سب چرچ سے بنا ہوا ہے، چرچ دے گا. اور الانسان عبد الاحسان، اور انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. تو ان کو نصرانی کرنا یا ان کی اولادوں کو عیسائی بنانا انتہائی آسان، کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا. تو وہ ہمارے لاہور کے قریب کے علاقے جہاں کرسمس کے موقع پر خوب خرچ کیا جاتا ہے، گاڑیاں بھر بھر کے سامان لاتے ہیں. اسی طرح ہمارے بلوچستان کے پسماندہ علاقے، سندھ کے تھر کے پسماندہ علاقے جہاں نصارہ اپنی محنت کر رہے ہیں، وہاں کسی مسلمان
کسی مسلمانوں کے لیے اگر نل کا نہیں، مسلمانوں پہ خرچ کیا جائے زکوٰۃ کی صورت میں، کپڑا ہے، راشن ہے، اور کوئی سامان ہے، اشیاء ہیں، اور صدقات کی صورت میں بھی خرچ کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرد کو مالک بنا کے دی جاتی ہے اور وہ رفاع عامہ پہ خرچ نہیں ہو سکتی، لہذا صدقات کی صورت میں بھی خرچ کیا جائے. خاص طور پہ کنویں کھدوانا اور ہینڈ پمپ لگوانا. ایک ہینڈ پمپ کی قیمت 5 سے 10 لاکھ روپے لگ جاتی ہے. بور کرتے وقت اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، ہر آدمی کی سکت نہیں ہینڈ پمپ لگوا سکے. تو والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے خرچ کریں کہ لوگ غیر مسلم نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، تالیف قلب کے لیے خرچ فرماتے تھے. وفی الرقاب، 4 مصارف کے بعد اگلے 4 مصارف بہت زیادہ اہم ہیں. 8 مصارف میں سے پہلے 4 مصارف بھی زکوٰۃ کے ہیں. اب دوسرے سنیں، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں زکوٰۃ دو. جب پہلے غلام ہوتے تھے تو غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جاتا تھا، تو غلام یا بدلے کتابت میں غلام آزاد کیے جاتے تھے. یہ بھی ایک زکوٰۃ کا بہترین مصرف تھے. ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کیوں ہے، عورتوں کو باندی کیوں بنایا جاتا ہے، مردوں کو غلام کیوں بنایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اسلام نے مردوں کو اور عورتوں کو غلام نہیں بنایا. غلامی کا مسئلہ اس سے قبل سے چلا آ رہا ہے. اسلام نے آ کر ترغیب دی کہ ان کو آزاد کیا جائے، مختلف کفارات میں ان کو آزاد کیا جائے. حج کے مختلف کفارات، روزے کے کفارات، یا اس کے علاوہ مختلف عبادات کے کفارات میں ان کو آزاد کیا جائے. اسلام نے تو یہ ترغیب دی ہے. اسی وجہ سے اب آپ کو اسلام کے اندر غلام نہیں ملیں گے. یہ تو پہلے سے چیز چلی آ رہی تھی. وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں، گردن چھڑانے میں زکوٰۃ دو. والغارمین، اور قرض دار کو زکوٰۃ دو. جو آدمی مقروض ہے اس کو زکوٰۃ دینا. وفی سبیل اللہ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے یا دین پڑھا رہا ہے یا دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، کسی طرح کی کوئی خدمت کر رہا ہے دین کی، اور ایسی خدمت ہے کہ اس کے پاس دنیا کمانے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دو. وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ دو. مسافر پاکستان میں تو غنی تھا، مالدار تھا، لیکن سفر حج پہ گیا تو کسی نے اس کے رقم کا تھیلا کاٹ دیا، رقم ساری نکل گئی. اپنے ملک میں تو مالدار ہیں، لیکن حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں حادثہ پیش آ گیا، اور پیچھے کوئی صورت ایسی ہے نہیں کہ ہم رقم منگوا سکیں، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یاد رکھو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں. یہ 8 کیوں ہیں، 9 کیوں نہیں ہیں، اس کی حکمتوں سے اللہ ہی واقف ہے. لہذا زکوٰۃ رفاع عامہ میں خرچ نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ ہر شخص کو مالک بنا کر دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پہ زکوٰۃ رکھی جائے گی. اور ایک بات، آخری بات، کہ زکوٰۃ کے لیے ہر مال پہ سال گزرنا شرط نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور جو مہینہ یا دن اس پر زکوٰۃ کی فرضیت کا بنتا ہے، اس سے اگر ایک دن پہلے بھی اس کے پاس مال آ جائے تو اس کی بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مال ایک دن پہلے آیا ہے. اور دوسری بات، زکوٰۃ کی فرضیت کا مہینہ رمضان نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا دن 1 رمضان نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں اگر یہ فریضہ ادا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من ادا فریضۃ، جو آدمی رمضان میں کوئی فرض ادا کرتا ہے، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہے جیسے رمضان کے علاوہ میں 70 فرائض ادا کرنے والا ہو. یہ الگ بات ہے. ہر شخص صاحب نصاب جب بنا تھا
جس مہینے میں بنا تھا اس مہینے کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قمری مہینہ مقرر کیا جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قمری مہینہ مقرر کیا جائے، اس لیے کہ شمسی مہینے جو ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اگر کوئی آدمی اس بنیادوں پر زکوٰۃ دیتا رہا تو چونکہ قمری مہینہ یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی الی آخرہ، قمری مہینے شمسی مہینوں سے تقریباً ہر سال جب گزرتا ہے تو 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ 10 دن یہ سال چھوٹا ہوتا ہے، جو چاند کا مہینوں کے اعتبار سے سال ہوتا ہے، جو سورج کے مہینوں کے اعتبار سے سال ہوتا ہے، وہ 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سورج کے مہینوں کے اعتبار سے یعنی جنوری، فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا رہا تو 30 یا 36 سال گزرنے کے بعد ایک سال پورا ایسا گزر جائے گا کہ اس آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، لہذا زکوٰۃ قمری مہینوں کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ تو اگر یاد نہ ہو تو اندازے کے ساتھ کوئی مہینہ مقرر کریں، بھلے رمضان کریں، بھلے محرم کریں، بھلے شعبان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔